نہیں کہا گیا. عورت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ صرف نکاح کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ زنا میں شمار ہوتا ہے، اور ظاہر ہے یہ بدکاری ہے اور یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اب ظاہر ہے جب عوام کے لیے ہے تو پھر تو خواص جو ہیں ان کی تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے. انبیاء علیہ السلام تو گناہ کبیرہ سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرماتا ہے. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام، چنانچہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب وہ پکڑ رہی تھی اور کھینچ رہی تھی، ہمت بھی ہم بہا، دونوں ایک دوسرے کے قریب ہونے والے تھے، یعنی وہ کھینچ رہی تھی، پکڑ رہی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام تو کنعان میں تھے. کنعان فلسطین میں ہے، اور کنعان میں اور مصر میں درمیان میں سمندر کا فاصلہ تھا. سمندر اب جو ہے تو سمندر کو تھوڑا سا کاٹ کر، اب جو ہے وہ سمندر جو ہے درمیان میں تو سمندر تھا اور خشکی کی تھوڑی سی پٹی تھی، اس پٹی کو اب کاٹ کر سوئز کینال بنائی گئی. تقریباً 150-200 سال پہلے سوئز کینال، نہر سوئز بنائی گئی. تو وہ ریڈ سی جو ہے، ریڈ سی میڈیٹرینین میں اب مل گیا، ورنہ اس سے پہلے ریڈ سی بند ہو جاتا تھا، درمیان میں خشکی آ جاتی تھی، تو فلسطین اور مصر کا رستہ خشکی کا رستہ تھا، اور اس کے بعد پھر میڈیٹرینین ہوتا تھا. اب کیونکہ سوئز کینال تقریباً 150 سال پہلے بن گئی ہے، تو سوئز، نہر سوئز جو کاٹی گئی ہے، ریڈ سی کو کاٹ کر میڈیٹرینین اور ریڈ سی دونوں مل گئے، یہ سوئز کینال ہو گئے. لیکن اس سے پہلے وہ خشکی کا رستہ تھا. تو تقریباً فاصلہ مصر کا اور کنعان کا 600 میل تقریباً سمجھ لیجیے، 600 میل کے قریب تھا. اور حضرت یعقوب اپنا کنعان میں تھے، اپنی جگہ پر فلسطین میں، اور حضرت یوسف مصر میں تھے. یہ واقعہ مصر میں ہو رہا تھا، وہ پکڑ کے کھینچ رہی ہے، اس کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ حضرت یعقوب آپ کے والد کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بیٹے. تو ظاہر ہے کہ اب آپ غور فرمائیے کہ حضرت یعقوب کنعان میں ہیں، اور اس وقت اس کمرے میں جو زلیخا نے کمرہ بنایا تھا اس میں حضرت یعقوب نظر آ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی برحق یعقوب نبی اللہ حضرت یوسف کے حال سے باخبر تھے. اور ایسے وقت میں جب آپ کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ورغلا دے، ابھی نوجوان ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، خدا نہ خواستہ اگرچہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے، تو بہرحال آپ وہاں پہنچ گئے اور وہاں موجود تھے. یہ نبی کی قوت اور طاقت ہے. اگر یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے ہوئے مصر میں 600 میل کے فاصلے پر زلیخا کے کمرے میں موجود ہو سکتے ہیں، تو انبیاء کی اوروں کی کیا طاقت ہوگی، اور سید الانبیاء کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، ان کے پہنچنے کا، ان کے آنے کا اور جانے کا عالم کیا ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا، قال معاذ اللہ، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں. حضرت یوسف نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، تو وہاں سے بھاگے. اس سے دامن چھوڑا کر بھاگے، اس نے دامن پکڑ لیا تھا، جب یہ بھاگ رہے تھے دامن پکڑ کے کھینچ کر بھاگے. زلیخا نے جب یہ اندر آ رہی تھی، مفسرین نے لکھا کہ وہ ہر کمرے کا تالا وغلقت، قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی ہے، تفسیر مفسرین نے لکھی وغلقت الابواب، تمام جتنے بھی دروازے تھے وہ سب بند کر دیے تھے. اس نے وغلقت الابواب، دروازے سب بند کر دیے، تالا لگا دیا تھا. حضرت یوسف جب بھاگے اور اس سے بچنے کا، اس حرام کاری سے بچنے کا ارادہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی. تو جیسی دروازے پر پہنچے تالا لگا ہوا تھا، مفسرین فرماتے ہیں تالا خود بخود کھل گیا، دوسرے کمرے میں، وہاں سے تیسرے کمرے میں، وہاں سے چوتھے کمرے میں. اس طرح سے آپ وہاں سے نکل کر اس مکان سے آ گئے اور محفوظ رہے. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والوں کو اپنی حفاظت میں دے دے، واللہ رب العالمین جل جلالہ امن والوں اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے آنکھ کو حرام سے
بچایا، زنا سے اور بدکاری سے بچایا۔ اس واقعے کی کہ زلیخا حضرت یوسف پر فدا ہے اور شیدا ہے،